کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جسے ایک گروہ امیر المؤمنین کہتا ہے اور دوسرا اسے قاتل نواسۂ رسول کے لقب سے یاد کرتا ہے؟ ایک شخص جس کی حکومت صرف 3.5 سال رہی، لیکن اس کا نام صدیوں بعد بھی نفرت، اختلاف اور سوالات کی علامت بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یزید واقعی اتنا ہی برا انسان تھا، یا ہم نے اسے فرقہ وارانہ نظریات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے بجائے تاریخ سے کام لیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یزید پر تنقید صرف بعد کے مورخین نے نہیں کی، بلکہ صحابہ، تابعین، متقدمین علماء اور بڑے محدثین نے بھی اس کے کردار پر شدید اعتراضات کیے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ آج بھی اسے امیر المؤمنین ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تاریخ کے صفحات میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جو اس کے کردار پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے فرقہ واریت سے ہٹ کر اور تعصب سے بالا تر ہو کر صرف مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم اس متنازع شخصیت یزید کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ فیصلہ ہم پر نہیں، تاریخ پر چھوڑتے ہیں۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 25 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ اس کی والدہ کا نام میسون بنت بخدل تھا، جو بنو کلب کے سردار کی بیٹی تھی۔ یزید نے بچپن میں بدوی ماحول میں پرورش پائی۔ شکار، گھڑ سواری اور شعر و شاعری اس کے مشاغل میں شامل تھے، اور بعض تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کے بجائے دنیاوی مشغلوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا تو یزید کو ولی عہد بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ خلافت راشدہ کے نظام سے انحراف تھا، کیونکہ اس سے پہلے خلافت شورائیت کی بنیاد پر چلتی تھی۔ بہت سے صحابہ نے اس فیصلے پر ناراضی کا اظہار کیا، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے نام شامل تھے۔ لیکن یزید کو زبردستی ولی عہد بنایا گیا، اور بالآخر 60 ہجری میں معاویہ کی وفات کے بعد وہ حکمران بن گیا۔ یزید بن معاویہ کے دور کے 3 دلخراش سانحات میں سے پہلا سانحہ واقعہ کربلا ہے۔ محرم کا مہینہ تھا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ کربلا کے تپتے میدان میں اپنے چند جانثاروں کے ساتھ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے تھے۔ دوسری طرف یزید کی حکومت جو چاہتی تھی کہ حسین بھی اس کی بیعت کرے، لیکن حسین نے انکار کیا، کیونکہ وہ باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ پیاس، بھوک، تنہائی، ایک ایک کر کے اہل البیت کے مرد شہید کیے گئے، یہاں تک کہ خود حسین سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے۔ امام طبری اپنی تاریخ کتاب طبری میں لکھتے ہیں، حضرت حسین کو گلا کاٹ کر شہید کیا گیا اور ان کا سر نیزے پر چڑھا کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ یزید کے دور کا پہلا ایسا زخم تھا جو آج بھی امت کے دل میں ہرا ہے۔ یزید کے دور کا دوسرا دلخراش سانحہ واقعہ حرہ ہے۔ کربلا کے بعد اہل مدینہ کو احساس ہوا کہ یزید خلافت کے قابل نہیں، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ یزید نے انتقام میں مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں فوج بھیجی، جو مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور 3 دن تک بے دریغ قتل و غارت اور لوٹ مار کی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، واقعہ حرہ میں 10,000 سے زیادہ افراد قتل ہوئے، جن میں 300 صحابہ بھی شامل تھے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے،
عزتیں پامال ہوئیں اور مدینہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا وہ ناپاکی سے بھر گیا۔ یہ یزید کے ظلم کی دوسری سیاہ مثال تھی۔ یزید کے دور کا تیسرا بڑا دلخراش سانحہ خانہ کعبہ پر حملہ تھا۔ مدینہ کے بعد یزید کی فوج نے مکے کا رخ کیا، جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا۔ یزیدی فوج نے منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر پتھر برسانا شروع کیا۔ امام طبری لکھتے ہیں اس حملے میں کعبہ کا غلاف جل گیا، دیواریں ٹوٹ گئی اور آگ لگ گئی۔ یہ وہ مقام ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان قبلہ مانتے ہیں۔ یزید کی فوج کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کچھ لوگ آج بھی یزید کو امیر المؤمنین کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اہل سنت کے اکابر علماء نے اس پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا یزید سے محبت رکھی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور وہ یزید سے بھی محبت کرے؟ امام زہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، یزید شراب پیتا، فحش گوئی کرتا اور دین کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ امام نووی کا فتویٰ ہے یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے قتل حسین جیسے جرم کا حکم دیا۔ امام ابن کثیر، طبری، بلازری اور ابن الاسیر یہ سب اس بات پر متفق ہے کہ یزید کے دور میں ظلم، قتل اہل البیت، مدینہ کی پامالی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی جیسے گناہ ہوئے۔ تو سوال صرف تاریخی نہیں، یہ ضمیر کا سوال، کیا ایسا شخص جس کے دور میں نبی کے نواسے کو سجدے میں شہید کیا گیا، مدینہ کو خون سے نہلایا گیا اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، کیا وہ خلافت کا اہل تھا؟ علماء نے کہا نہیں، تاریخ نے کہا نہیں، اور انصاف پسند دل نے کہا نہیں۔ آئیے ہم تعصب کی اینک اتار کر تاریخ کو اس کی اصل روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یزید کا نام صرف ایک شخص کا نام نہیں، یہ حق و باطل کے بیچ ایک حد فاضل ہے۔ یزید کو بچانے کا مطلب ہے ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، اور سچ ہمیشہ جرأت مانگتا ہے۔